آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی کہ گھر کی مرغی دال برابر. جی ہاں، آج ہم گھر کی مرغی کو ہی اس طرح بنائیں گے کہ آپ کو ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اتنی مزیدار اور آسان سی ریسپی ہے جسے آپ تقریباً منٹوں میں تیار کر سکتے ہیں. یہ دکھنے میں جتنی خوبصورت ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے. چلیں جی، میں آج بناؤں گی چکن بلوچی ہانڈی، جس کے لیے مجھے ایک ہانڈی کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس ہانڈی نہیں ہے تو آپ کڑھائی بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر میں نے 3 چمچ کے قریب میں نے گھی کا استعمال کیا ہے. آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں. 3 چمچ گھی یوز کرنے کے بعد اس کے اندر میں تقریباً 1 کلو کے قریب میں نے چکن لیا ہے، جس کی میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لی تھی، جس میں بون لیس زیادہ ہے شامل ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو 10 منٹ فرائی کرنا. ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم جو ہے نا اس کے اندر شامل کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ. ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ فرائی کرنا ہے تاکہ لہسن کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے. پھر ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے 1 چمچ بھر کے نمک شامل کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں چکن نے کتنا زیادہ پانی چھوڑا. اب ہم نے اس کے پانی کو تھوڑا سا خشک کرنا ہے. تھوڑا سا جب پانی اس کا خشک ہو جائے گا تو اس کے اندر میں نے 3 عدد ٹماٹر لیا جس کو میں نے پیسٹ بنا لیا تھا، وہ اس کے اندر شامل کروں گی. 4 عدد میں نے سبز مرچیں لی ہیں ثابت، اور 3 عدد میں نے کٹی ہوئی سبز مرچیں ڈالی ہیں. 1 چمچ بھر کے میں نے سوکھا دھنیا، تھوڑی سی ہلدی اور آدھا چمچ میں نے سرخ مرچ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بھوننا ہے. تقریباً تب تک بھونا جب اس میں سے آئل تھوڑا سیپریٹ نہ ہو جائے. آئل تھوڑا سا سیپریٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ڈالوں گی 1 چمچ بھر کے زیرہ، وہ بھی میں نے پیس لیا تھا اس کو، ٹھیک ہے. اور 1 چمچ کے قریب میں اس کے اندر کڑھائی مسالہ بازار والا میں نے شامل کیا، اور 3 چمچ میں نے اس کے اندر دہی شامل کیا. اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے. پھر ساتھ ہی اس کے اندر کالی مرچ جو ہے نا وہ تھوڑی سی میں نے ڈال دیا. اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کا پانی خشک کرنا ہے. یہ اس کا پانی خشک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے آئل سیپریٹ کر دیا. اب اس کے اندر 3 چمچ میں نے کریم کے شامل کیے ہیں. اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ فریش جو ہوتی ہے دودھ کے اوپر سے بلائی اترتی ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اب ہم اس کو مکس کر کے 2 منٹ کے لیے دام پہ رکھیں. یہ جس کی فائنل لک ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی میتھی لازمی ڈالیے گا اور سبز دھنیا، جسے میتھی کی وجہ سے بہت مزیدار ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی، اس کی آپ فائنل لک چیک کریں اور اس کی گریوی چیک کریں. یہ ماشاءاللہ سے اتنی مزیدار، سب نے بہت تعریف کی تھی. آپ میرے کہنے پہ آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ آج کی ریسپی کیسی لگی. اوکے، اللہ حافظ.